اسی کے عالم میں اس پر قسم قسم کے حملے ہو رہے، طرح طرح سے اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے۔ کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، تو کبھی اس کے معصوم بچوں کو شہید، عورتوں کو بیوہ کر کے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تو کبھی NRC، تو کبھی NPR، تو کبھی CAA کے ذریعے باشندگان ہند کی نیندیں حرام کی جاتی ہیں، تو کبھی اس کے فکر و نظر پر حملہ کر کے اس کی جانچ کی جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، ان سب باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے میں یہ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج امت مسلمہ جس موڑ پر کھڑی ہے، جن مصائب و تکالیف کو وہ برداشت کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ مردہ ہو کر رہ گئی، حتیٰ کہ اپنا حقیقی حق لینے سے بھی وہ خائف، حیران و پریشان ہے، اس کا جینا، دین پر باقی رہنا مشکل و بھر ہو کر رہ گیا ہے۔ میں صاف صاف یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ کے اعلان کرتا ہوں کہ آج ان کا کوئی قائد و رہنما نہیں، ان کا کوئی قائد و رہبر نہیں، ان کی انگلی پکڑ کر چلنے والا کوئی نہیں، ان کے دکھ درد کو بانٹنے والا کوئی نہیں، ان کے غموں کو پینے والا کوئی نہیں، ان کی تکالیف کو سمجھنے والا کوئی نہیں، ان کو ہمت و طاقت فراہم کرنے والا کوئی نہیں، ان کو دین و دنیا کی راہ بتانے والا کوئی نہیں، ان کو حق دلانے والا کوئی نہیں، ان کے اندر حوصلہ و استقامت، جذبہ و جرأت پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے یہ امت منتظر ہے کہ کوئی مرد خدا آئے، کوئی شیر دل خدا پرست آئے، کوئی خدا کا دیوانہ، شمع رسالت کا پروانہ آئے۔ بطور خاص مسلمانان ہند اس انتظار میں ہے کہ کوئی خالد بن ولید جیسا مرد مجاہد آئے کہ جنہوں نے اپنی اسلامی غیرت و حمیت کے ساتھ شام و عراق کو فتح کر ڈالا تھا۔ کوئی قاسم نانوتوی آئے جو مردہ دلوں کو حرکت دے، کوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد العزیز آئے جو ترے مردہ میں جان ڈالنے کی سعی کرے، کوئی اشفاق اللہ خان یا ٹیپو سلطان شہید آئے جو خوابیدہ لوگوں کو بیدار کرے، اور وہ انتظار میں ہے کہ صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت رونما ہو جو ہمارے باغ دور کو سنبھالے اور ہمارے مردہ دلوں کو جزن کر کے اس کو گرمائے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اور تمام مسلمانان ہند کو صلاح الدین ایوبی کا انتظار ہے، لیکن وہ تو نہیں آ سکتے۔ ہم میں سے کسی کو صلاح الدین ایوبی بننا پڑے گا، یا ہمیں کسی کو صلاح الدین ایوبی بنانا پڑے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اس قوم میں تغیر و تبدیلی پیدا کرتے ہیں جب وہ قوم خود اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تنے مردہ میں جان ڈالنے کی سعی کرے۔ ہماری یہ تمنا ہو کہ ہم آکاش کی بلندیوں تک پہنچے اور ستاروں پر کمندیں ڈالیں، کائنات کی ساری چیزیں ایک ہی پروردگار کو اپنا مشکل کشا سمجھیں اور اسی کے آگے اپنا سر کریں، اسی کے آگے اپنا سر جھکائیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت